آپ کے سامنے علی بھائی زندگی کا مقصد کیسے تلاش کریں؟ دنیا کی مشکلات میں رہنا مشکل ہے، اور اگر دنیا کے لوگ آپ کو جینے نہ دیں، تنگ کریں، ظلم کریں، تو اس صورت میں کیا کریں؟ میرے بھائی صبر کریں، یہ ساروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ معاملات ٹیکل ہو جاتے ہیں، نہ بھی ہوں، دنیا تو امتحان گاہ ہے نا جی۔ یہ تو آپ پتہ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جاؤں اور پاس بھی ہو جاؤں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، بھاگیں گے تب بھی فیل ہی ہوں گے، یہ ٹیسٹ ہے، میاں بیوی بچے ماں باپ ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ ہے۔ اگر خالی پیپر دینے سے پاس ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں آپ نکل جاؤ جنگلوں میں یار، چھوڑو ان کو، لیکن فیل ہو جاؤ گے۔ پیپر دیں تو پھر بھی چانس ہے کہ کوئی رہتی نمبر مل جائے، خالی پیپر جو دے کے نسیا ہوتے نہیں بچتا۔ تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ کشتی نے، بحری جہاز نے سمندر پہ پانی پہ ہی چلنا ہوتا ہے، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بس آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے پانی کشتی کے اندر نہ آئے کہ اس کو ڈبو دے، لیکن چلے گی کشتی اسی پانی پہ، اسی دنیا میں ہی رہ کے آپ کو سب کچھ کرنا ہوگا۔ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے نا میرے بھائی، ٹیسٹ کے بغیر آپ کو اربوں سال کی زندگی کیسے ملے گی؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ کیوں قید خانہ کیسے ہے؟ یعنی جیسے ایک قیدی کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی نا، ایک لمیٹڈ جگہ کے اوپر وہ جتنا لمیٹڈ اسے اجازت ہوتی ہے وہ کچھ کر سکتا ہے، تو دنیا میں بھی آپ نے اللہ کی مرضی سے رہنا ہے، لیکن یہ اس قید خانے کے بعد ہمیشہ کی رہائی، ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں مفلسی کی، غربت کی زندگی گزاری ہوگی حلال و حرام کی تمیز کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا اسے۔ فرشتے جب جنت کا ایک پھیرا لگوائیں گے، اللہ پوچھے گا ہمیں کو دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ ایک جنت کا پھیرا پوری زندگی کو کافور کر دے گا اس کی تکلیف کو، کیونکہ اسے پتا ہے اب ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ہے جیسے کوئی تم میں سے انگلی ڈبوئے سمندر میں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ آخرت کی زندگی سمندر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ بلاؤ نا ذرا اس نو جڑا آدھا سی ایک پھیرا ہی لگے گا، جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ذرا اسے ایک دوزخ کا پھیرا لگواؤ نا۔ جب وہ دوزخ کا ایک پھیرا لگائے گا، اللہ کہے گا ہاں دنیا میں کوئی خیر دیکھی تھی؟ حالانکہ دیکھی ہے اس نے، کہے گا تیری عزت کی قسم مجھے کوئی خیر نہیں پہنچی۔ ایک پھیرا جہنم کا، جو یہاں بڑا فخریہ کہتے ہیں نہیں خیر ہے جی، پھر تو ٹوری جانا ہے نا جنت، اسے دنیا کی ہر آسائش کو بلا دے گا۔ یہ ایک پھیرے کی بات ہو رہی ہے۔ سر فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے زور تک اگر کسی کو کہا جائے کہ ایک پھیرا ایک ایسے کمرے کا لگے گا جو 10 بائی 10 فٹ کے سائز کا ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 کالے بچھو ہوں گے، اور ٹیمپریچر بھی 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ آخرت میں چھڑ دو، دنیا نہ، تصور سے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ اور یہ صرف فجر سے زور تک، فجر چھوڑنے پہ، زور چھوڑنے پہ زور سے اثر تک بھی، اور کتنا عرصہ؟ اچھا یہ کبھی تصور نہیں کیا ہوتا نا، اس لیے کہہ دیتے خیر ہے اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے۔ بھئی یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کو نمازیں چاہیے؟ اور تانوں چاہیے نے نمازاں، اللہ ہم تو نہیں چاہیے، تانوں تو چاہیے نے جناب۔ ایک موم بتی کے فلیم کے اوپر جو شخص 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہ رکھ سکے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ایک پھیرا لگے گا، جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اور وہ ہے بھی اندھی آگ، کالے کلر کی ہے جی، روشنی بھی نہیں ہوگی۔ اس آگ میں تو روشنی ہے نا، اس میں روشنی بھی نہیں ہے۔ اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ آمین۔ ہمارے والدین نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور پھر دنیا کی مشکلات میں چھوڑ دیا جی۔ والدین نے نہیں پیدا کیتا، والدین تے اپنے چکرے سن، انہوں نے پتا سی۔ اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ لیں کہ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں پیدا کیا، بڑا تفصیلی جواب میں نے دیا ہے، پبلک سیشن نمبر 1 میں، وہ آپ دیکھ لیں۔